السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حدیث نمبر 22۔ عن ابی عبداللہ جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ عنہ ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم، رواہ مسلم۔ ابو عبداللہ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص ایک انسان نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، پوچھا۔ اس نے کہا ارأیت اذا صلیت المکتوبات، کہ آپ مجھے بتائیے کہ میں مکتوبات کو، فرائض کو ادا کروں، وصمت رمضان، اور رمضان کے روزے رکھوں، واحللت الحلال، اور حلال کو حلال سمجھوں، وحرمت الحرام، اور حرام کو حرام سمجھوں، ولم ازد علی ذلک شیئا، اور میں اس سے زیادہ کوئی عمل نہ کروں، ادخل الجنہ، کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ہاں، نعم، رواہ مسلم، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ ومعنی حرمت الحرام اجتنبتہ، اور حرام کو حرام سمجھا اس کا مطلب ہے میں حرام سے بچتا ہوں۔ ومعنی احللت الحلال، اور میں نے حلال کو حلال سمجھا اس کا مطلب ہے فعلتہ معتقدا حلہ، کہ میں اس کی حلت کا اعتقاد کرتے ہوئے، اس کو حلال سمجھتے ہوئے میں نے اس کو کیا۔ اس حدیث میں جنت میں داخل ہونے کے اسباب ذکر کیے گئے ہیں۔ جنت میں داخل ہونے کے اسباب بہت سارے ہیں، لیکن یہاں پہ سائل نے، پوچھنے والے نے جس قدر سوال کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مطابق جواب دیا۔ ایک بات جو غور کرنے کی ہے وہ یہ کہ اس سائل نے حج اور زکوٰۃ کے بارے میں نہیں پوچھا، اس میں حج اور زکوٰۃ کا ذکر نہیں ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ غالباً وہ سائل، وہ پوچھنے والا آدمی محتاج تھا، غریب تھا، اور اس کے پاس وہ طاقت نہیں تھی کہ وہ حج اور زکوٰۃ کر سکے، اسی لیے اس کا ذکر نہیں ہے۔ اس نے سب سے پہلے مکتوبات کا ذکر کیا ہے، فرائض کا ذکر کیا ہے، اور فرض نمازوں کی بہت اہمیت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دخول جنت کا سبب قرار دیا ہے۔ ہر مسلمان کے لیے اس کا اہتمام کرنا اور اس کی پابندی کرنا ضروری ہے۔ صحیحین میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، جس نے 2 ٹھنڈی نمازیں فجر و عصر ادا کی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ایک دوسری جگہ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے ہر نماز کو اس کے وقت پر ادا کیا، اس کے لیے اللہ کے پاس یہ عہد ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ گویا کہ نماز کو، صلاۃ کو اس کے وقت پر ادا کرنا بھی جنت میں داخل ہونے کا سبب ہے۔ رمضان کے روزے بھی دخول جنت کا ایک سبب ہے۔ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بندے کا ہر عمل خود اس کے لیے ہوتا ہے، ہر نیکی کا 10 گنا ثواب ہوتا ہے، سوائے روزے کے، وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ گویا کہ روزے کی اہمیت زیادہ ہے۔ حلال کو حلال سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو حلال مان کر اس پر عمل کیا جائے۔
اب حلال میں وہ تمام امور داخل ہو جاتے ہیں جو واجب ہیں، جو مستحبات ہے، جو مباح ہے۔ حرام کو حرام سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو حرام مان کر اس سے دور رہا جائے۔ اب اگر کسی شخص نے واجب پہ عمل نہیں کیا اور حرام پہ بھی عمل نہیں کیا، دونوں سے دور رہا، لیکن حلال کو اس نے حرام سمجھا، دل سے حلال کو حرام سمجھا اور حرام کو حلال سمجھا، حرام کے حلال ہونے کا عقیدہ رکھا، تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ گرچہ اس نے عمل نہیں کیا، لیکن اس نے ایک مشروع چیز کو، جو اللہ نے جس کو حلال کیا ہے، اس نے اس کو حرام سمجھا یا حرام ہونے کا عقیدہ رکھا، تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ ایک اور جو اہم پوائنٹ ہے جس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، یہ کہ شریعت میں جتنے بھی امور ہیں یا جو بھی امور ہم دن بھر میں کرتے ہیں، اس کی دو حیثیت ہے، یا تو وہ حلال ہے، یا تو شریعت پہ اس کی دلیل ہے، یا وہ حرام ہے، اس کی شریعت سے دلیل نہیں ہے، اسلام نے ہم کو اس سے روکا ہے، تو وہ حرام ہے۔ تو اس لحاظ سے جتنے بھی امور ہیں جو ہم دن و رات میں کرتے ہیں، اس کی دو حیثیت ہے، یا تو وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ گویا کہ اگر کوئی انسان حلال کام کرتا ہے اور حرام سے دور رہتا ہے، تو وہ پوری شریعت پہ عمل کر لیتا ہے۔ ایک اور چیز جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم حلال پہ عمل کرتے ہیں اور حرام سے دور رہتے ہیں، تو جنت میں داخل ہونے سے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا ہے، اور ہمیں مزید دوسرے ان امور کو کرنے کی ضرورت نہیں رہ جاتی ہے جس پہ شریعت کی دلیل نہیں ہو، یا جو مشکوک اعمال ہے اس کو کرنے کی ضرورت ہم کو نہیں رہ جاتی ہے۔ اس لیے کہ ہمارے پاس حلال امور اتنے سارے ہیں کہ ہم اس کو کر کے جنت میں داخل ہو سکتے ہیں، تو ہم کیوں ان امور کو اپنائیں، ان اعمال کو اپنائیں جن امور پہ شریعت سے دلیل نہیں ہے یا جو بدعت میں داخل ہوتے ہیں۔ اس حدیث میں سائل نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا وہ معاملات کے بارے میں جس کا ان کو علم نہیں تھا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جن مسائل کا علم نہ ہو تو اسے علماء کرام سے دریافت کرنا چاہیے۔ اس میں شرم و حیا نقصان دہ اور قابل مذمت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حرام امور سے دور رکھے، حرام امور سے اجتناب کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حلال امور کو اپنانے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔